أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اس سے پہلی سورۃ شریفہ سورہ آل عمران تھی، جس میں غزوات کا، اسلامی جہاد کا تذکرہ آیا، اور ایسے ہی دیگر احکام مال غنیمت میں بالخصوص خیانت کرنے کی مذمت اور اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید، اور ایسے ہی آخر میں حکم دیا تقوی کا. تو اس سے پہلی سورت کا آخری جو حکم ہے وہ تقوی کا حکم ہے. اس سورۃ شریفہ میں بھی جو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے وہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اس سورت کا نام سورہ نساء ہے. نساء کے معنی عورتیں. چونکہ اس سورۃ شریفہ میں عورتوں سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے. اور اس سورۃ شریفہ میں خاص طور سے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. حقوق العباد کا تذکرہ ہے. حقوق العباد یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور دین کا اہم شعبہ ہے. کتنا اہم شعبہ ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی دین کے ارکان ہیں، دین کے شعبے ہیں. آج ان کی طرف تو توجہ ہے جیسی کیسی بھی ہے، لیکن دین کا جو بڑا شعبہ ہے حقوق العباد، تو اس میں بڑی غفلت برتی جا رہی ہے. حالانکہ فقہ حنفی کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں فقہی مسائل ہیں، ہدایہ شریف، وہ 4 جلدوں میں ہے. پہلی جلد کے اندر ان چاروں کا تذکرہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مکمل. اور باقی جو 3 جلدیں ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے، معاملات سے. تو معلوم ہوا کہ شریعت کے 3 حصے، 1/4 حصے میں تو عبادت اور 3/4 میں معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں. تو کتنی اہمیت ہے. لیکن جتنی زیادہ اہمیت حقوق العباد اور معاملات کی قرآن و حدیث میں اور فقہ میں بیان کی گئی ہے، اتنی ہی زیادہ امت کی اس میں غفلت پائی جاتی ہے. اتنی ہی زیادہ غفلت ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے. ہمارے اکابر حقوق العباد میں بڑا ڈر اور خوف کیا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چندے کے 1 روپے میں بڑے احتیاط فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں کس سے معافی مانگتا پھروں گا اگر بے احتیاطی ہوئی. معلوم نہیں کس سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا من المفلس. صحابہ سے معلوم کیا، پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا
کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو مال نہ ہو؟ فرمایا کہ نہیں، پیسہ آج نہیں ہے، مال آج نہیں ہے، کل آ جائے گا۔ جس کے پاس آج پیسہ ہے کل کو وہ کنگال ہو سکتا ہے، جو آج کنگال ہے کل کو وہ پیسے والا ہو سکتا ہے، لہذا وہ مفلس نہیں۔ پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بتلا دیجئے کہ مفلس کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ بہت سے لے کر آئے گا، اس کا نامہ اعمال اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن حقوق العباد اس نے مار رکھے ہوں گے، حق تلفی کر رکھی ہوگی، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ اور زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن یہ سب لوگ اللہ کے حضور میں اس کی شکایت کریں گے، تو اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی اس نے دنیا کے اندر حق تلفی کی تھی۔ کسی کو نماز دے دی گئی، کسی کو روزہ دے دیا گیا، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو حج، اور اگر پھر بھی پورا نہیں ہوا تو پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا جن کی حق تلفی کی تھی۔ تو مفلس تو اصل یہ شخص ہے جو وہاں خالی ہاتھ رہ جائے گا، مفلس اصل یہ شخص ہے جو وہاں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو حقوق العباد کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور شریعت کے اندر حقوق العباد کا باب بڑا وسیع ہے۔ بھائی کا بھائی پر حق ہے، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر حق ہے۔ خاص طور سے میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہے، تو ان میں آج کل بڑی زیادتی، بہت سی عورتیں ہیں بیچاری جو ظلم کا شکار ہے، شوہر ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی حق تلفیہ کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور احکام دیے ہیں، وہ قوانین اور احکام جو اللہ نے بیان کیے اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں، تو دنیاوی قوانین اور احکام کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم ہو تو اس کو سنا دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے، اس میں کسی مصلحت کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، اور کوئی مشفقانہ ہمدردانہ انداز میں نہیں ہوتا۔ اپنا مفاد، اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں حکومتوں کی، گورنمنٹ کی، لیکن اللہ کا قانون، قرآن کا اسلوب انداز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں بندوں کو، تو بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے ہمدردی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس انداز سے بندے کو کسی بھی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بندہ اس کام کو خوب جذبے کے ساتھ کرے، خوب جذبے کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہے جب کر رہا، نہیں، دل سے کرے۔ اللہ کے یہاں وہی کام قبول ہے جو دل سے کیا ہے، تو دل سے اس کام کو کرے، جذبہ ایثار اور قربانی کے ساتھ کرے۔ چنانچہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو۔ الناس عام ہے، مرد عورت سب کو شامل، ان لوگوں کو بھی، ان انسانوں کو بھی جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، اور ان کو بھی جو نزول قرآن کے بعد قیامت تک اس دنیا میں آنے والے ہیں، سب سے کہا جا رہا یا ایھا الناس، اے لوگ، مرد ہو عورت ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، قیامت تک جتنے بھی انسان آنا، سب سے پہلا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اتقوا ربکم۔ اللہ تعالیٰ کی تو بہت سی صفات ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان تمام صفات میں سے لفظ رب کو یہاں ذکر کیا
تو مفسرین نے نکتہ اور باریکی لکھی ہے اور حکمت اس کی ہے بیان فرمائی ہے کہ اس میں تقوی کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرے اللہ سے؟ چونکہ وہ تمہارا رب کہتے ہیں پالنہار کو، جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو اس کو رب کہتے ہیں۔ دیکھیے انسان ایک قطرہ منی نطفہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج درجہ کمال تک پہنچایا۔ تو اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو یہی آیت شریفہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ خطبہ نکاح میں انہی 3 آیتوں کو کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، جبکہ تینوں کے اندر تقوی کا ہی تذکرہ ہے؟ کیونکہ تقوی ہی انسان کی صلاح اور فلاح کی کنجی ہے۔ تقوی ہی انسان کی صلاح اور فلاح کامیابی کی کنجی ہے، اور تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے دوسروں کے حقوق دلوا سکتا ہے۔ باقی عدالتیں اور دنیا کے قانون، ان سے بچنے کے انسان طرح طرح کے ہیلے نکال لیتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں رشوت کا دور ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن تقوی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، باپ بیٹے کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، بیٹا باپ کا حق ادا کرے۔ تو یہ تقوی ہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کسی کونے میں بھی، کتنی بھی تنہائیوں اور خلوتوں کے اندر کو کسی کے حق تلفی نہیں کر سکتا۔ اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر وہ جلوت میں، خلوت میں، ہر جگہ حق تلفی کرے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ خطبہ نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کو اس لیے پڑھتے تھے کہ چونکہ ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، بیوی دوسرے خاندان کی ہے، شوہر دوسرے خاندان کا ہے، مزاجوں کا فرق ہے، رہن سہن کا فرق ہے۔ اب اس فرق کے باوجود ایک دوسرے کو نبھانا، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنا، اور اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، تو ان سب چیزوں کا جذبہ پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کون پروردگار؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ وہ پروردگار کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے پیدا کرنے کی کوئی اور بھی صورت شکل اختیار فرما سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے، لیکن اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، مردوں کو، عورتوں کو، کسی بھی برادری کا ہو، کالے ہو، گورے ہو، کسی بھی ملکوں کے، سب۔ کیوں؟ تاکہ اخوت، بھائی چارگی، پیار اور محبت بنے کہ ہم سب ایک ہی باپ سے، ایک ہی جان سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی کوئی صورت اختیار فرما سکتے تھے، لیکن تمام انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کر کے تعلیم دینا ہے کہ سب کے سب اپنے اندر بھائی چارہ پیدا کریں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے ان کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جانوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بار بار تقوی کہو، چونکہ تقوی ہی انسان کی صلاح اور فلاح کی کنجی ہے۔
کامیابی کی کنجی یہی ہے۔ اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ یعنی اگر تمہارا دوسرے پر حق ہے تو جب تم اپنے حق کا اس سے مطالبہ کرتے ہو تو مطالبہ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ بھائی میرا حق دے دے، رب اللہ سے ڈر، کہتے نہیں۔ تو جب تم دوسرے کو کہتے ہو اللہ سے ڈر تو خود بھی تو اللہ سے ڈرو۔ جب اپنا حق دوسرے سے وصول کرنے کے لیے تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے کا خوف کا اور میرا حق دے دے، تو ایسے ہی تم خود بھی تو اللہ سے ڈرو اور دوسرے کے حقوق دے دو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ ارحام رحیم کی جمع ہے۔ رحیم کہتے ہیں بچے دانی کو جس میں بچہ رہتا ہے، اور مراد ہے اس سے رشتہ داری، تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، ملنے جلنے والے ہوں، آپس میں ایک ساتھ رہنے والے، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، صلہ رحمی کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ اور صلہ رحمی کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا یہ آدمی کی عمر میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کانوں میں آپ کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلی بات پڑی ہوئی، آپ ارشاد فرما رہے تھے افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، یہ تقریر، یہ باتیں آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور نماز پڑھو رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، لمبی رات ہے، عموماً 3-4 بجے سبھی کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہمت کر کے اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو وہ دن آپ کا کیسا اچھا گزرے گا، ہلکا پن محسوس کرو گے، دنیاوی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ رحم یہ عرش پر لٹکا ہوا ہے، الرحیم معلقۃ، اور اللہ سے دعا کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے رکھے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے، رشتہ داری توڑے تو اللہ اس کو کاٹ دے، اس کو ختم کر دے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جو رشتہ داری توڑنے والا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی کہ جس قوم کے اندر قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا موجود ہو۔ بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کے حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں، اور جو اس کا الٹا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ شروع میں حکم دے دیا اپنے پروردگار سے ڈرو، اور جس کا تمہارے دل میں جو حق ہے وہ ادا کرو، اور آخر میں حکم دیا پھر آیت شریفہ میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نگہبان ہے اور میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو انسان شوق سے، جذبے سے، دل سے اس کام کو کرے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم انسانوں میں اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ نابالغ، بالغ ہونے کے بعد یتم نہیں ہوتا، لا یتم بعد الاحتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں۔ اس طرح تو تمام بوڑھے سب یتیم ہوں گے، تو یتیم تو نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا مردوں میں۔ اور جانوروں میں علماء نے لکھا ہے چونکہ ماں کا اعتبار ہے تو جس جانور کی ماں مر گئی بچپنے میں تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیم اس زمانہ جاہلیت میں کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، تو اس کے جو ولی ہوتے تھے، چچا ہے، تایا ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تمام مال اس کا ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ اس آیت شریفہ میں اس کی اصلاح کی گئی اور فرمایا گیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو۔ کب دیا جائے گا؟ بچپنے میں تو نہیں دیا جائے گا یتیم کا مال یتیم کو، چونکہ وہ نابالغ ہے، ابھی اسے تصرف کی تمیز نہیں، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے محفوظ رکھنا ہے، بلکہ جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کے حوالے کر دو۔ لیکن اس سے پہلے اس میں خرد و برد نہ کرو، کوئی اپنے استعمال میں اس کو نہ لاؤ، بلکہ اس کی حفاظت کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، یتیم کا مال بدل لیتے تھے۔ تعداد کے اعتبار سے تو یتیم کا مال جو کا تو رکھتے تھے، لیکن یتیم کے مال کو گھٹیا اور عمدہ کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ یعنی یتیم کے مال میں کوئی عمدہ چیز ہے وہ لے لی اور اس کی جگہ گھٹیا چیز رکھ دی۔ کوئی جانور ہے، مثلا بکری ہے، عمدہ قسم کی بکری لے لی اور کوئی لاغیر دبلی سی بکری اس کے جانوروں میں رکھ دی، یا ایسے ہی جو کھرے درہم ہوتے تھے وہ لے لیے اور کھوٹے درہم اس کے مال میں رکھ دیے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یتیم کا مال لیا نہیں، یتیم کا مال بدلا ہی تو ہے اس میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ عمدہ کے بدلے خبیث کو نہ بدلو، عمدہ کی جگہ خبیث رکھ دو تم، گندا مال اور گھٹیا مال ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یتیم کے مال میں سے بھی لے رہے ہو اور اپنے مال میں سے بھی کچھ خرچ کر رہے ہو اور اس کا حساب برقرار نہیں رکھتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کا حساب بالکل الگ تھلگ رکھو، اس میں سے ذرہ برابر بھی تمہارے مال میں مل نہ پائے۔ اور اگر تم یتیم کا مال لے رہے ہو اور کچھ مال اپنا بھی خرچ کر رہے ہو تو یتیم کے مال میں سے اتنا ہی لو جس کی یتیم کو ضرورت ہے، بقدر ضرورت، زائد نہ لو کہ جو تمہارے مال کو بھی گندا کر دے، چونکہ اس کے آگے آیت شریفہ میں آ رہا ہے یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وہ کھانا نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ ان کے پیٹ میں آگ جا رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب کے معنی گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کے مال کو کھانا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم بعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. قرآن و حدیث سے اللہ ہمیں خوب شغف نصیب فرما. قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما. قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. یا اللہ پوری امت کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق پہچان کر انہیں ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق پہچان کر انہیں ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں حق تلفی سے محفوظ فرما. یا اللہ حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے. مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ